لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ بھائی سب سے پہلے میں مرد شوہر اس کے حوالے سے نیک صفات اس میں کیا ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے ہم پوری دنیا کے اندر بہتر کی حیثیت سے ہماری آئیڈینٹیٹی ہو، ہماری شناخت ہو، ہماری پہچان ہو اور دنیا ہمیں ایک اچھا انسان مانتی ہو، لیکن گھر میں ہماری پوزیشن یہ ہو کہ ہمارا رکھ رکھاؤ، فیملی کے ساتھ ایٹیٹیوڈ، فیملی کے ساتھ بیہیوئر ہمارا ویسا نہ ہو، تو یہ بات یاد رکھیں پوری کائنات آپ کو اچھا کہہ دے پھر بھی آپ اچھے نہیں ہیں جب تک کہ آپ کی فیملی آپ کو اچھا نہ کہے۔ کہ آج کسی کی بھی بچی بیاہ کر کہیں بھی جائے، لیکن جب میکے میں جمعہ کرنے، اتوار کرنے یا منڈے کرنے کے لیے آتی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے سسرال کی کہانی سناتی ہے، میرا شوہر ایسا یا میری ساس ایسی، میرے گھر کا ماحول ایسا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوتا ہوگا جہاں پر بچی بیاہ کر کے اپنے گھر آنے کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ ایسا جملہ استعمال کرتی ہو کہ مجھے میرے سسرال میں کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ تقریباً گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ 19-20 جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ہر بیوی ہر بچی گھر آنے کے بعد ماں باپ کے سامنے کمپلین کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نہیں تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھی، اور ان ساری بیویوں کے اندر سب سے زیادہ علم اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا تھا تو وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ام المؤمنین واحد وہ کنواری حضور کی بیوی ہیں جو کم عمری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ دنیا کی ہر بیوی سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھو تو اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کمپلین اپنے شوہر کی وہ کرتی نظر آئیں گی، اور کچھ نہ کچھ شکایت ہوگی، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی بھی ہوں گی جو شکایت نہیں کرتی ہوں گی۔ تو اب پوچھنے والے نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ کئی حضور کی بیویاں ہیں، تو سرکار کا بیہیویئر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت پڑھی لکھی تھی، ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ام المؤمنین ذرا یہ تو بتائیے حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو قربان جائیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے اس کی تفسیر دیکھنا ہو تو میرے محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کیریکٹر، اچھے بیہیویئر، اچھے اخلاق کی تعریف کسی اور نے نہیں، خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ نیک شوہر کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو۔ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھتا ہے تو اللہ اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے کس طریقے سے پیش آتے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ ایک پیالے کے اندر کچھ شوربہ ام المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیالے سے پیا اور کچھ بچا کر انہوں نے رکھ دیا۔ تو میرے آقا نے اس پیالے کو اٹھایا اور جہاں ام المؤمنین کے لب لگے تھے سرکار نے وہیں سے وہ پیالے سے پیا،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی کہ یہ بھی پیار کا ایک انداز ہے، اس سے بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اظہار محبت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دن بھر تھک کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دے کے ضروریات سے مصروفیت جو ہوتی تھی اس مصروفیت سے فارغ ہو کر جب حضور اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو سرکار کا گھر میں آنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو قربان جائیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی پیاری بات ام المؤمنین نے فرمائی، ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار گھر میں داخل ہونے کے بعد حضور کا انداز تحکمانہ نہیں ہوتا، یعنی آرڈر کرنے والا نہیں ہوتا تھا، پانی پلاؤ، یہ لاؤ، بیگ لو، یہ آرڈر کرنے والا نہیں، بلکہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تو آقا اپنا کام اپنے ہاتھ ہی سے انجام دے دیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے سسٹم کو دیکھیں، ہم اپنی ڈیمانڈ کو دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھیں، اپنی فکر کو دیکھیں۔ آج ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوں اور بیوی نے پانی نہ پوچھا تو جھگڑا شروع، تمہارے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی۔ لیکن ہم نے حضور کی حیات طیبہ نہیں پڑھی۔ حدیث کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے غموں کو گھر جانے سے پہلے باہر چھوڑ دیا کرتے، اور گھر میں جاتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر میں انٹری ہوتے تو جواب میں بھی مسکراہٹ ملتی، آقا کی تھکان اتر جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کاموں کے اندر میرا ہاتھ بٹاتے، بلکہ بہت سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے آقا کریم انجام دے دیا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ تو نیک شوہر کی صفت یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ وہ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو، دوسری چیز وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تیسری چیز آرڈر والا انداز نہ ہو، چوتھی چیز اپنی بیوی کی تعریف کرتا رہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہے۔ میری ایک تقریر اور اس کی خاص ایک کلپ بہت وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ بیوی کی امیدیں اپنے شوہر سے کیا ہوتی ہیں، تو ایک بیوی اپنے شوہر سے 3 چیزوں کی امید رکھتی ہے، 3 چیزوں کی، اپریشیشن، پروٹیکشن، یہ 2 چیزیں تو آپ سمجھ گئے، حوصلہ افزائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پروٹیکشن چاہتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اٹینشن چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ رہے۔ یہ 3 ریکوائرمنٹ ایک بیوی کی ہوتی ہے، پروٹیکشن، اٹینشن اور اپریشیشن۔ ایک بیوی کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ بھی ہوگا تو میرا شوہر مجھے پروٹیکٹ کرے گا۔ اسی طرح سے بیوی کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا شوہر ہمیشہ مجھ میں عیب نہیں نکالے گا بلکہ میری تعریف بھی کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بیوی کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے شوہر جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اٹینشن ان کا میری طرف بھی ہوگا۔ اگر یہ 3 چیزیں بیوی کو مل جائیں تو گھر کے اندر زندگی بڑی اطمینان سے گزرتی ہے۔ اب ایک واقعہ مرد کے حوالے سے عرض کر کے میں عورتوں کی اچھی صفات کی طرف جو حضور نے بیان فرمائی میں اس طرف آتا ہوں۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
मेरे शौहर का मामला ये है कि जब उनको बहुत ज्यादा ख्वाहिश उनके अंदर अंगड़ाइयां लेती हैं तो मेरा कुर्ब वो हासिल करते हैं, और अक्सर उनकी आदत ये है कि मुझे डांटना, गुस्सा करना, और कभी कभी तो यहां तक कि वो मुझे मार भी देते हैं, लेकिन जब उनकी ख्वाहिश उनको परेशान करती है तो फिर मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं। सरकार ने उनको बुलाया। अब जो जुमला हुजूर ने फरमाया उसे आप जहन में रखो। जिस आदमी की ये कैफियत हो उसके लिए हुजूर ने क्या फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते, तुम्हारा चेहरा सियाह हो, तुम बांदी की तरह बीवी को मारते हो, तुम बांदी की तरह बीवी को जो है छिड़कते हो, और जब तुम्हें ख्वाहिश परेशान करती है तो उससे बोसो किनार होते हो और अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। पहले जुमले पर तवज्जो दें। हुजूर ने ऐसे शख्स से फरमाया कि तुम्हारा चेहरा सियाह हो। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बीवी के सिलसिले में डांट डपट, मार धाड़, ये सारी चीजें अच्छी अलामत नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं, आप गिव एंड टेक की तरफ तवज्जो दें, आप अच्छी तरीके से उससे पेश आएंगे, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीम जवाब में आपके साथ अच्छी तरीके से पेश आएगी। ये मर्दों की चंद सिफात थी अच्छे शौहर की जो मैंने आपके सामने अर्ज की।